میرے سننے والوں کو میرا سلام۔ اسماء الحسنہ میں آج ہم جس اسم پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے المغنی۔ المغنی جل جلالہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کے معنی ہیں غنی اور بے نیاز کرنے والا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بے مثال ہے۔ اس کا ایک صفاتی نام الغنی جل جلالہ ہے جس کے معنی ہیں بے نیاز، یعنی اسے کسی کے عابد و زاہد ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسے کسی کے کفر و شرک سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفاتی نام المغنی سے مراد ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بھی بے نیازی بخشتا ہے، انہیں بھی غنی بنانے والا ہے۔ اللہ کی یہ صفت انسانوں کے لیے ایک عظیم ترین نعمت اور بہت بڑی رحمت ہے۔ انسان ایک معاشرتی زندگی گزارنے کا عادی ہے جہاں ایک شخص دوسرے کے کام آتا ہے۔ معاشرے کی ابتدا ایک گھر سے ہوتی ہے جہاں بظاہر سب ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سب کو غنی بناتا ہے اور ہر ایک انفرادی طور پر زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سب سے قریبی اور لازم و ملزوم رشتہ شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک دوسرے کا لباس کہا۔ جہاں پر مختلف معاملات میں یہ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں اور بسا اوقات ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے پر اس رشتے کو بذریعہ طلاق یا خلا ختم کیا جا سکتا ہے۔ بے شک جائز کاموں میں یہ مکروہ سمجھا جاتا ہے، مگر پھر بھی کیونکہ ظلم، زیادتی اور زبردستی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے زوجین کی علیحدگی کے بعد بھی وہ انہیں محتاجی سے بچاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 130 میں فرمان الہی ہے، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ گویا فقر و فاقہ سے کسی دنیاوی سبب کے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ المغنی جل جلالہ ہمیں غنی کر دینے کے لیے کافی ہے۔ دراصل انسان کم فہم ہے اور وہ نظر آنے والے اسباب کو ہی جانتا ہے۔ اپنی کم علمی کی بدولت وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کو جو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں اس کا سبب اسے نظر آنے والے لوگ یا دیگر دنیاوی اشیاء ہیں۔ یعنی ایک انتہائی چھوٹے بچے کے والدین انتقال کر جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس بچے کو کون پالے گا، پرورش کرے گا، شوہر مر جائے تو بیوہ کا سہارا کون ہوگا۔ انسان جلد بازی اور کم علمی کی وجہ سے بعض اوقات اس لیے سفارش، رشوت، سود، حرام کمائی اور دیگر بدعنوانیوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ آج حاصل ہو سکتا ہے وہی میرے لیے فائدہ مند ہے، حالانکہ رزق بھی ہمارے پیچھے اسی طرح لگا ہے جس طرح موت وہ ہمیں مل کر ہی رہے گا، کیونکہ المغنی نے جس حد تک ہمیں غنی اور بے نیاز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہی ہمیں کرے گا۔ زمین پر چلنے والا انسان اپنی عقل و دانش کی وجہ سے نت نئی ایجادات کر کے آسمانوں کی وسعت میں نکل چکا ہے، مگر اس کے باوجود اسے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کوشش کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، مگر جب تک اللہ توفیق نہ دے اس وقت تک غنی نہیں ہو سکتا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک وہی غنی، بے نیاز کرتا ہے اور سرمایہ دار بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام المغنی ہمیں یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اے بندو، تمہیں مشکلات میں تردد کرنے اور فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں غنی کرنے والا میں موجود تو ہوں۔ اس ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو مثال بنایا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد گرامی کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ یتیم پیدا ہوئے۔ بہت کم عمری میں والدہ داغ مفارقت دے گئیں اور پھر دادا کی وفات سے بظاہر آپ کو بے آسرا کر دیا
اور چچا حضرت ابو طالب کی پرورش کی۔ پھر جب نبوت نازل ہوئی تو وحی کا نزول بند ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چینی، مایوسی اور پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی وقت سورہ الضحیٰ کا نزول ہوا، جس میں آپ کو تسلی دی گئی کہ ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا، اور یہ بتایا کہ ہم نے تمہیں یتیم پیدا کر کے بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور تمہیں نادار پایا اور پھر غنی اور مالدار کر دیا۔ گویا المغنی اپنے بندوں کو غنی بنانے والا ہے۔ اگر ہم المغنی جل جلالہ پر اس کی اسی صفت کے حوالے سے ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے، مگر اپنے غنی ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔